زیادہ محنت سے کماتا، محنت اور مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی شخص کو متاثر کرنے کی ضرورت نہ رہے، تو یہ آپ کی آزادی کی شروعات ہے۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو جائے تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو اطمینان قلب نہیں ملتا۔ کچھ تبدیلیاں دکھائی نہیں دیتی، مگر ہمیں اندر ہی اندر کاٹ کر ایک نئی شخصیت میں ڈھال دیتی ہیں۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہے۔ خود پر بھی نظر رکھیں، یعنی اپنے خیالات، باتیں اور عمل پر بھی غور کریں۔ زیادہ تر محنت، وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے۔ سیکھیں اور سکھائیں، قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے۔ اللہ کے دوست کا دوست اللہ کا دوست ہے، اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے۔ اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے، لیکن آپ ہی نہیں بنتے۔ صبر کرو، اس لیے تو اللہ نے صبر کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ جب سب کچھ فنا ہونے لگے تو انسان بقا کے لیے دعا کرے۔ روحانیت کیا ہے؟ وحدانیت کیا ہے؟ اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا، یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے، خدا واحد ہے اور تم بھی ایک ہو۔ تم اکیلے ہو، دوسرا صرف سایہ ہے، اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور مٹتا رہتا ہے۔ سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے، پھر تاریخ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتی۔ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کسی آوارہ جگہ پر۔ اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ لے جایا جائے، یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو۔ اللہ اور اس کے انبیاء سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ محض زبانی نہیں، عملی بھی ہو، پھل عملی محبت ہی کا ملے گا۔ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت سے دروازوں کی چابی ہے۔ گناہوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ روز کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے قریب ہے، نہ ہی کوئی دروازہ ہے، نہ ہی کوئی پردہ۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ ہر درد سبق دیتا ہے، اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ شہر کتنا دور ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا۔ لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ اے میرے رب، خواہشات بھی دل میں وہی ڈالنا جس پر تو راضی ہو۔ جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو، وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں۔ آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہے
جس کے پاس سچے دوست ہوں۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں، الزام ہی الزام، نہ انہیں جینا آتا ہے نہ وہ آپ کو اچھے سے جینے دیں گے۔ تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہے، ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ جب تک قدرت، طاقت اور اختیار ہو، اللہ کی مخلوق پر احسان ہو، آسانیاں پیدا کرو، کیونکہ انسان کی قدرت، اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خوب اندھیروں کے بعد دن کے اجالے بھیجتا ہے۔ سنو، بہت زیادہ بحث، تکرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی میں لگا رہتا ہے اور دوسروں کی کمی نکالتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ انسان جب تک انسان ہے، اس کی فطرت برائی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہر شخص اپنی طاقت دوسروں کی چیز کو لوٹانے میں صرف کرنے کے بجائے اپنی اچھی چیز پیش کرنے پر صرف کرے۔ معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب خرابی سے خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے۔ اللہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے اور علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کے سامنے ہیں۔ اگر آپ اپنی خودی سے واقف نہیں تو آپ ایک اپاہج ذہن ہیں اور اس ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہیں جس میں سے بو آنے لگتی ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ تلاش جاری رکھو، اور تم پر ہی کیا منحصر ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ جس دن تلاش نہ رہی، آدمی کے اندر بے چینی نہ رہی، آدمی نہیں رہے گا۔ میرا وہ سوال پورا ہو خدایا جو میں نہیں جانتا، مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے۔ دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں، جان دینے والے کے حوالے کرنے کی۔ پکارنے میں تیزی کرو، پکارنے میں اپنے آپ کو لگا دو، بھلا دو۔ سب قافلے روا ہو جاتے ہیں، اور زندگی کا بھی، زندگی جو فنا کی ضد میں ہے۔ زندوں نے مردوں سے کب عبرت حاصل کی ہے؟ جو زمین کے نیچے ہے وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتے۔ سیکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں عرش کی طرف ہوتی ہیں۔ سب کو ایک جیسا سمجھ لینا یا کسی کو اپنے تصور کے مطابق سمجھ لینا غلط ہے، اور آج کون ہے جو اس غلطی میں مبتلا نہیں؟ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ بات سجدوں کی نہیں، خلوص نیت کی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ جو بیت چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا؟ تم لوگوں سے کیا منوانا چاہتے ہو؟ جب تک اپنی نبضوں پر آزما نہ لو کچھ مت کہو۔ بے شک یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ عشق کہیں زندگی کی کھیتی ہے اور کہیں جان سے گزرنے کا نام۔ کئی چیزیں آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، مگر اس سے آگے نکل کر بس اس کی راہ میں جم جاتی ہیں۔
اسی طرح کئی خیال، کئی خواب مجسمہ ہو کر ٹھہرے رہتے ہیں۔ ایک مقام پر جدائی اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے، سوز اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے۔ فنا اور بقا کا راستہ ایک ہے، خود فنا اور بقا ایک ہی ہے۔ کچھ پھول اپنے ہی رنگ سے بیزار ہو گئے، غیروں سے تو ہر کوئی لڑتا ہے، تجھے لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ زندگی کا مقابلہ قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو، مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں۔ تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں۔ اب یہ تیری ہمت ہے، چاہے جس کو حاصل کر، خود تیری ہی ہستی میں دوزخ بھی ہے جنت بھی۔ خدا کے راستے پر آ ہی گئے ہو تو تیز بھاگو، تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک ہی گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا ہرگز مت سوچنا۔ اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے، تمہارے بعد تمہاری خاطر کون ان گناہوں پر روئے گا؟ بعض مرتبہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسم کے محل کے اندر دل کے تخت پر اپنی جگہ بنا لوں تو عرش اعظم کی چادر مجھے اوڑھنے کو مل جائے۔ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے، اور برا آدمی علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی، وہ تیری مصلحت تجھ سے بہتر جانتی ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر منہ سے بولتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو اجاڑتی، بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے، اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے، لیکن نجات بھی اسی میں ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کی وجہ بن جاتی ہے۔ بیکار بولنے سے منہ بند رکھنا بہت بہتر ہے۔ جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا، وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام دہ ہے۔ جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو، اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں، نیکی کر جاؤ۔ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کرے کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں، تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہے۔ جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوشامد پسند کرتا ہے، پہلے درجے کا بے وقوف ہے۔ آنکھیں شیطان کا جال ہے، توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرف شکایت ہونٹوں پر نہ لاؤ۔
سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھے لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ لالچ کو چھوڑ دینا بزرگی ہے اور لوگوں سے امید نہ رکھنا بے نیازی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور ہمت بڑھے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہنستا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل مندی سے دور ہے۔ جسے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی مانگنے والا عاجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو، ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو جا۔ ایسا مانگنے والا جس کو سچ میں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ دین خزانہ ہے اور علم اس خزانے کا راستہ۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو۔ غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ۔ دلیلوں کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے۔ کسی پر لعن طعن نہ کرو، ایسا کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو۔ راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو۔ شکستہ قبروں میں غور کرو، کیسی کیسی ہستیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا قتل کر دینے والا زہر ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ 2 مرتبہ پوچھ لیا جائے۔ دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو۔ جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے لالچ، ہوس اور غصے سے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں، مگر ڈرتے ہمیشہ معاشرے سے ہیں۔ محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہے، حسد ہمیشہ عیبوں کی جستجو میں رہتا ہے۔ اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے، اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ ایک فضول سی آسائش ہم کو کیسے پرتکبر اور بیوقوف بنا دیتی ہے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ اندھوں نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے۔ مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ ہوا اسے کوئی غم اور افسوس نہیں۔ آگ بہت خطرناک ہے، مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے اور ایک آگ کندن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔